بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام صادق علی ہے اور میں پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر 9، آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت۔ باب نمبر 9 پڑھیں گے آج، آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت۔ عزیز طلبہ، اس میں جو ہمارے ٹاپک ہیں آج کے وہ ہیں قومی زبان اردو، یعنی اردو قومی زبان، اردو زبان کا وجود، اردو زبان جو ہے وہ اس کا وجود یعنی کب مارچ وجود میں آئی، اردو زبان کا ارتقاء، اردو شاعری کا آغاز، اور دوسرا ٹاپک ہے پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کا کردار۔ پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کا کردار، یہ آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں۔ عزیز طلبہ، قومی زبان اردو، اردو ہماری قومی زبان، اردو پاکستان کی قومی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ قومی تشخص کی علامت اور رابطے کی زبان کی حیثیت بھی رکھتی ہے، یعنی یہ رابطے کی زبان بھی ہے۔ یہ ہمارا شارٹ کویشچن بھی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ رابطے کی زبان کون سی ہے، تو اردو جو ہے وہ رابطے کی زبان ہے۔ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے عہد حکومت میں، یعنی جنوبی ایشیا میں جب مسلمانوں کا دور حکومت تھا تو مسلمانوں کے عہد حکومت میں لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے جاتے تھے۔ ان میں پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی، بلوچ، عربی، ایرانی، ترکی اور ہندوستانی وغیرہ شامل تھے۔ لشکر میں موجود یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے، اس لیے ان کے میل جول سے ایک نئی زبان اردو وجود میں آئی۔ یہ آپ کا شارٹ کویشچن بھی ہے، اردو زبان کیسے مارج وجود میں آئی؟ تو عزیز طلبہ، اردو زبان یعنی جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے عہد حکومت میں لشکروں میں مختلف علاقوں سے لوگ بھرتی کیے جاتے تھے، جن میں پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی، بلوچی، عربی، ایرانی، ترکی اور ہندوستانی وغیرہ شامل تھے۔ یہ لوگ جب مختلف زبانیں بولتے تھے تو ان کے میل جول سے، ان کے ملاپ سے ایک نئی زبان اردو مارج وجود میں آئی۔ تو یہ ہمارا شارٹ کویشچن ہوگا کہ اردو زبان کب مارج وجود میں آئی؟ اردو زبان مسلمانوں کے عہد حکومت میں، جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے دور حکومت میں جب مختلف لشکروں میں مختلف علاقوں سے لوگ بھرتی کیے جاتے تھے تو ان کی زبان کے میل جول سے جو ہے وہ اردو زبان مارج وجود میں آئی۔ اردو کا ارتقاء، اردو زبان کا ارتقاء ہوتا ہے عزیز طلبہ مرحلہ وار آگے بڑھنا، ترقی کرنا، پروان چڑھنا، کہ اردو زبان پھر آہستہ آہستہ کیسے پروان چڑھی، کیسے ترقی کی منازل طے کی اردو نے۔ اردو کا ارتقاء شروع میں اسے ہندی اور ہندوستانی کہا جاتا تھا، بعد میں یہ ریختہ کہلائی، یعنی اس کو ریختہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس طرح اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے۔ مختلف مراحل میں ناموں کی طرح اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا۔ مثلاً امیر خسرو ہندی کے قدیم شاعر گردانے جاتے ہیں۔ ریختہ کے دور میں جب اس کو ریختہ کہا جاتا تھا تو اس دور میں، ریختہ کے دور میں مصفی وغیرہ، اردو معلیٰ کے دور میں مرزا غالب اور ذوق وغیرہ مشہور شاعر ہیں اس کے، یعنی جب یہ ریختہ کہلائی اس دور میں، اور جب اس کو اردو معلیٰ کے دور میں اس کے جو ہے وہ مشہور شاعر جو ہے وہ مرزا غالب اور ذوق تھے۔ جب مغل بادشاہ شاہ جہاں نے آگرہ کے بجائے دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والے اور دہلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس بازار کو اردو معلیٰ کے نام سے پکارنا تجویز کیا، لہٰذا وہاں بولی جانے والی زبان کو اسی نسبت سے اردو معلیٰ یا دہلوی زبان کہا جانے لگا، یعنی پھر یہ اردو معلیٰ اور دہلوی زبان بھی اس کو کہا جانے لگا۔ جب یہ زبان دکن اور گجرات پہنچی تو اسے دکنی اور گجراتی بھی کہا گیا۔ یہ ارتقاء ہے اس کا، اردو زبان کا۔ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر عمراء نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں کیں۔ اس طرح یہ بول چال کی سطح سے بلند ہو کر بہت جلد ادبی درجے تک پہنچ گئی۔ اردو شاعری کا آغاز، عزیز طلبہ، جدید تحقیق کے مطابق سلطان محمد قلی قطب شاہ والی گولکنڈہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر تھے۔ یہ آپ کا MCQs بھی ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ دکن ہی کے ولی دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔
جن شعراء نے اردو ادب کا دامن وسیع تر کیا ان میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد شامل ہیں۔ دلی اور دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی۔ اسی سرزمین پر غزل کے ساتھ ساتھ مرثیہ گوئی کے فن کا بھی فروغ ہوا اور انیس اور دبیر جیسے بلند پایہ شاعر اردو زبان کو نصیب ہوئے۔ 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں نظم کو خوب ترقی ملی۔ اسی دور میں ذوق، بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب جیسے عظیم المرتبت شاعر پیدا ہوئے۔ اسی زمانے میں مولانا حالی نے مسدس لکھی اور مسلمان قوم کو جھنجھوڑ کر اپنے عظیم ورثے کا احساس دلایا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پورے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ مسلمان عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کے حامل ہیں۔ اردو کی ترقی میں نثر نگاروں کا کردار۔ عزیز طلبہ، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی اور معاشرتی حالات میں تبدیلیاں آئیں، جس کے باعث تخلیقی اردو ادب نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں نثر نے نمایاں ترقی حاصل کی۔ سر سید اور ان کے رفقا نے اردو نظم اور نثر پر نئے تجربات کیے اور اردو کو نئی جہتوں سے، نئی کوششوں سے روشناس کرایا۔ اس دور میں قومی احساس اور درد بحثیت مجموعی پیدا ہوا۔ انہی ایام میں مولانا شبلی نعمانی نے اسلامی تاریخ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا۔ تحریک آزادی کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد اردو ادب کی ترقی میں ایک آزاد اور اعتماد کی فضا قائم ہوئی، جس میں مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے اصناف سخن میں نمایاں کام کیے۔ ان میں تحقیق و تنقید، اردو شاعری اور اردو ناول ڈرامہ نگاری اور افسانہ نویسی وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہے عزیز طلبہ ہمارا پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کا کردار۔ پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کا کردار۔ عزیز طلبہ، پاکستان کے 1973 کے آئین میں اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا گیا ہے۔ آئین کے تحت اقلیتوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں۔ انہیں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے، رسوم ادا کرنے، اپنے مذہبی اصولوں کی نشر و اشاعت کرنے اور اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے کی بھی آزادی ہے 1973 کے آئین کے تحت۔ پاکستان کے آئین میں ان کو علیحدگی یعنی دی گئی ہے، علیحدہ نمائندگی دی گئی ہے۔ حکومت نے اقلیتوں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب ختم کر کے مخلوط طریقہ انتخاب رائج کر دیا ہے۔ اس طرح اقلیتوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے 10 نشستیں، یعنی یہ پاکستان میں جو ہے وہ صوبائی اور قومی جو اسمبلی ہے اس میں بھی ان کے جو ہے اقلیتوں کے لیے نشستیں مخصوص کی گئی ہیں۔ یعنی قومی اسمبلی میں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے 10 نشستیں مخصوص ہیں، پنجاب اسمبلی میں 8، سندھ اسمبلی میں 9، خیبر پختونخوا اسمبلی میں 3 اور بلوچستان اسمبلی میں بھی 3 نشستیں مخصوص کی گئی ہیں۔ 11 اگست 1947 کی قائد اعظم کی تقریر کے حوالے سے اقلیتوں کا کردار، یہ بڑی امپورٹنٹ تقریر ہے قائد اعظم کی، جو انہوں نے 11 اگست 1947 کو اقلیتوں کے حوالے سے تقریر کی۔ اس میں قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ عزیز طلبہ، قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو اقلیتوں کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ہند کی تقسیم کے بعد کسی ایک مملکت یا دوسری مملکت میں اقلیتوں کا وجود ناگزیر ہے۔ آپ میں سے ہر شخص، خواہ وہ اس ملک کا پہلا شہری ہے یا دوسرا یا آخری، سب کے حقوق و مراعات اور فرائض مساوی ہیں، قطع نظر اس سے کہ کس کا کس فرقے سے تعلق ہے اور ماضی میں اس کے آپ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات تھے اور اس کا رنگ و نسل یا عقیدہ کیا ہے، تو آپ کس قدر ترقی کریں گے اس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں، آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم تقریر تھی قائد اعظم کی۔ اسی حوالے سے کہ پاکستان کے مختلف شعبوں میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کا کیا کردار ہے وہ بھی بڑا نمایاں ہے۔ اقلیتوں نے ہمیشہ ہر شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ قانون کے شعبے میں جسٹس
اے آر کار نیلیس کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ آپ شریعت اور فقہ میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بھی رہے۔ انہوں نے 1973 کا آئین مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح صحت کے شعبے میں ڈاکٹر روت فاؤ نے جذام کے مریضوں کے لیے مرتے دم تک بہت کام کیا۔ میرپور خاص کے ڈاکٹر ڈریگو غریب لوگوں کے علاج کے لیے خصوصی شعبہ رکھتے ہیں۔ وہ صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں۔ کھیل کے میدان میں کرکٹ میں انیل دلپت اور انتاؤ ڈی سوزا، فٹ بال میں مائیکل مسیح، جبکہ کشتی رانی میں بہرام ڈی اواری کا نام مشہور ہیں۔ تو عزیز طلبہ، پاکستان کے مختلف شعبوں میں غیر مسلم اقلیتوں کا کردار جو ہے وہ بھی نمایاں ہے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ آج کے ٹاپک میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔